اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، آج ہمارا موضوع جماعت دوہم سبق نمبر 1 پروفیسر مرزا محمد سعید کے مشقی سوالات پر مشتمل ہے۔ تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں سوال و جواب مکمل حوالوں کے ساتھ موجود ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ تو شاہد احمد دہلوی یعنی مصنف نے اپنی کتاب گنجینہ گوہر جو خاکوں کا مجموعہ ہے میں مرزا محمد سعید کی خوبی یہ بیان کی ہے کہ وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے اور نہ ہی کسی کی فرمائش پر لکھتے، بلکہ اس وقت لکھتے تھے جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہتا تھا۔ وہ روپے پیسے کے لیے ہرگز نہیں لکھتے تھے۔ تو اگلا سوال دیکھیے کہ لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا سعید صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا محمد سعید کا رویہ کچھ زیادہ اچھا نہ تھا۔ شاہد احمد دہلوی بتاتے ہیں کہ ایک پبلشر لاہور سے دلی آئے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ شاہد احمد دہلوی کے منع کرنے کے باوجود پبلشر نہ مانا۔ اس نے مرزا صاحب کو 1000 روپے فی ناول دینے کی پیشکش کی، مگر مرزا صاحب نے یہ کہہ کر ناول لکھنے سے انکار کر دیا کہ آپ اگر مجھے ناول کے 5 یا 10,000 روپے بھی دے دیں تو مجھے یہ منظور نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ تو عزیز ساتھیوں، اس میں جو ہے نا مکمل حوالہ دینا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ایگزام میں کسی بھی چیپٹر کا صرف ایک ہی سوال آتا ہے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3، مرزا محمد سعید کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کریں۔ تو معرکۃ الآراء کتاب ان کی جو ہے مذہب اور باطنیت ہے، پروفیسر سعید صاحب کی۔ شاہد احمد دہلوی کے بقول یہ کتاب مرزا صاحب کا ایک ایسا علمی کارنامہ ہے کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں بھی چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ جی عزیز ساتھیوں، اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، مرزا صاحب کی کن 2 قومی شخصیات سے عزیز داری تھی یعنی رشتہ داری تھی؟ تو مرزا محمد سعید کی سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے عزیز داری تھی۔ سر سید احمد خان مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے علمبردار تھے، جبکہ منشی ذکاء اللہ نے تحقیق و تصنیف اور تراجم میں بڑا نام پیدا کیا۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے؟ شاہد احمد دہلوی نے اپنی کتاب گنجینہ گوہر میں مرزا محمد سعید کی زندگی کا خاکہ مرتب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مرزا صاحب نے 1906 سے 7 میں 2 سال علی گڑھ کالج میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر مقرر ہو گئے۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 6، مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ مرزا محمد سعید کی زندگی میں ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ پینشن لینے کے بعد بھی وہ مطالعے میں مصروف رہتے اور پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے، اور یہ ان کی نہایت منفرد خوبی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ تو ریڈیو پاکستان کراچی سے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا تھا جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے۔ شاہد احمد دہلوی کے ذمے سوالات تھے یعنی میرے سوالات تھے۔ انہوں نے مرزا محمد سعید سے پروگرام میں شرکت کے لیے کہا تو مرزا صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ تو اس طرح سے پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا تھا اور اس میں بہت سے مصنفین یعنی 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور پھر ان سے سوالات کیے جاتے تھے جن کے جواب وہ فی البدیہہ دیا کرتے تھے۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 8، مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کریں۔ شاہد احمد دہلوی نے مرزا محمد سعید کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا ہے کہ اکہرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، کترواں مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی اور دھان پان سے آدمی تھے۔ تو یہ ان کا حلیہ ہے۔ سوال نمبر 9 پہ ذرا توجہ دیتے ہیں، مرزا محمد سعید کے 2 ناولوں کے نام تحریر کریں۔ پروفیسر مرزا محمد سعید نے 2 ناول لکھے جن میں سے ایک یاسمین اور دوسرا خواب ہستی ہے۔
اور بڑے مشہور ہوئے۔ اگلا سوال ہے کہ پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ پطرس بخاری مرزا محمد سعید کے شاگردوں میں سے تھے، جو بعد میں خود بھی انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ بہت قابل اور ذہین شخص تھے، مگر اپنی قابلیت اور ذہانت کے باوجود اپنے آپ کو مرزا محمد سعید کی علمیت کے آگے کم تر سمجھتے تھے، ہیج سمجھتے تھے۔ پطرس بخاری جتنا احترام مرزا سعید صاحب کا کیا کرتے تھے، اتنا اور کسی کا احترام نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کا بھی وہ احترام نہیں کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ عالم کی موت ہوتی ہے، اس جملے کا مفہوم واضح کریں۔ عزیز ساتھیو، پروفیسر مرزا محمد سعید کی وفات کے حوالے سے شاہد احمد دہلوی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور لکھا ہے کہ عالم کی موت ہوتی ہے۔ عالم کا مطلب ہے علم والا، جبکہ عالم کا مطلب ہے یہ دنیا، جہان۔ دونوں لفظ بظاہر ایک سے لگتے ہیں مگر مطلب الگ الگ ہے، اور اس جملے کا مفہوم ہے کہ اگر کسی عالم کی موت واقع ہو جائے، یعنی کوئی علم والا اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ پوری دنیا اس سے متاثر ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ایک دنیا، ایک عہد اور ایک پورے دور کی موت ہوتی ہے۔ ایک علم والے کے اس دنیا سے اٹھ جانے سے جو خلا پیدا ہوتا ہے وہ صدیوں میں بھی پر نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک علم والے کا اس دنیا سے اٹھ جانا کتنے بڑے نقصان کا سبب بنتا ہے پوری دنیا کے لیے، اور یہ چیز انسان کے احساسات سے تعلق رکھتی ہے کہ ہمارے قریب سے اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی علمیت کے مرتبے پر اس کے نقصان کو محسوس کیا جائے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 12، درج ذیل الفاظ و تراکیب کی وضاحت جملوں میں استعمال کے ذریعے کیجیے۔ تو عزیز ساتھیو، اس میں تقریباً 14 الفاظ دیے گئے ہیں جن کے میں نے جملے بنا کر جو ہے نا واضح کیے ہیں۔ دو جملے ہر لفظ اور مرکب الفاظ کے میں نے بنائے ہیں، تو اور محاورات بھی ہیں، تو وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ ثانیہ ہے ارتحال، وفات کا حادثہ، یعنی کسی عزیز شخص کے مر جانے کو بہت بڑے حادثے سے تعبیر کرنا۔ پہلا جملہ دیکھیں، بوڑھے والدین کے لیے ان کے جوان بیٹے کی موت ثانیہ ہے ارتحال تھا، یعنی بہت بڑا حادثہ تھا، وفات کا حادثہ۔ دوسرا جملہ دیکھیں کہ پروفیسر صاحب کے ثانیہ ہے ارتحال کی خبر تک کسی کو نہیں ہوئی۔ تو آپ دونوں جملوں میں سے جو آسان سمجھے وہ لکھ سکتے ہیں۔ سنونی یعنی خبر یا اطلاع کو کہتے ہیں۔ عبدالرشید صاحب کے اچانک اس ملک کے چھوڑنے کی سنونی مجھے بہت دیر سے ملی۔ یا پھر دوسرا جملہ یہ ہو سکتا ہے، تمہاری کامیابی کی سنونی مجھے فوراً ہی مل گئی تھی۔ اگلا جملہ دیکھیے، ایکا ایکی یعنی اچانک یا یک بارگی۔ بادل تو آسمان پر پہلے سے ہی چھائے ہوئے تھے، ایکا ایکی بارش بھی شروع ہو گئی۔ لوگوں کے اکٹھے ہوتے ہی ایکا ایکی تقریب کا آغاز کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ جملہ بن سکتا ہے۔ اگلا دیکھیے، لفظ بے مزد یعنی بغیر مزدوری، بغیر روپے پیسوں کے کسی سے کام کروانا تو ان کو مزدوری نہ دینا، بے مزد۔ مرزا محمد سعید نے اپنا ناول اپنے ایک پبلشر کو بے مزد دے دیا، یعنی بغیر مزدوری کے، بغیر پیسوں کے دے دیا، مفت میں دے دیا۔ کسی محنت کش سے بے مزد کام کروانا ہمارے لیے مناسب نہیں، تو یہ بھی ایک جملہ ہو سکتا ہے۔ اگلا دیکھیے، متمول، روپے پیسے والا، دولت مند، خوشحال۔ معاشرے کے متمول حضرات کو غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، ایک جملہ یہ ہو سکتا ہے۔ اور اگلا جملہ دیکھیے، دولت، زمین، جائیداد اور آل اولاد کے حوالے سے وہ انتہائی متمول شخص ہے۔ اگلا لفظ دیکھیے، قرابت داری، جس کو ہم رشتہ داری یا عزیز داری کے معنوں میں لیتے ہیں۔ عدل و انصاف کے معاملے میں قرابت داری کو نہیں دیکھا جاتا۔ یا پھر دوسرا جملہ، اسلام میں قرابت داروں کے حقوق کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو جملے اس طرح سے بنانے ہیں کہ ان کا مفہوم، صورتحال اور وجہ واضح ہو جائے۔ تو یہ کچھ الفاظ ہیں، آگے چلتے ہیں مزید۔ ہیج سمجھنا، ہیج سمجھنا یعنی کم تر سمجھنا یا حقیر یا گھٹیا سمجھنا۔ ہمیں کسی کو خود سے ہیج نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی کوئی بھی ہم سے کم تر نہیں ہے، ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے۔ اگلا جملہ دیکھیے، پطرس بخاری علمیت والے ہوتے ہوئے بھی، یعنی علم رکھتے ہوئے بھی، پروفیسر مرزا محمد سعید کے آگے خود کو ہیج سمجھتے تھے، اور اس کا ذکر کتاب میں ہو چکا ہے۔ اگلا لفظ ہے شدہ شدہ، یعنی رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ۔ سلیم کے جیل جانے کی خبر شدہ شدہ پورے محلے میں پھیل گئی۔
یا پھر یہ جملہ ہو سکتا ہے کہ مرزا صاحب کی شہرت شدہ شدہ پورے ملک میں پھیل گئی۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے کرو فر، جسے ہم ٹھاٹ باٹ یا شان و شوکت کے معنوں میں بھی لیتے ہیں۔ ٹھاٹ باٹ یا شان و شوکت، کرو فر۔ بحیثیت مسلمان ہمیں کرو فر کی بجائے سادہ زندگی کو فروغ دینا چاہیے۔ یا پھر ایک اور جملہ یہ ہو سکتا ہے مجھے تو کرو فر کی بجائے سادگی ہی اچھی لگتی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ الفاظ کو اس طرح سے استعمال کریں جملوں میں کہ ان کا مفہوم ان کے اندر ہی پتہ چل جائے۔ اگلا لفظ دیکھیے قلب مطمئنہ، اطمینان والا دل، مطمئن دل۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال کرے۔ بڑا بہترین جملہ ہے کہ قلب مطمئنہ کی دولت سے اللہ تعالیٰ ہمیں مال کرے، یہی دعا رکھنی چاہیے۔ اگلا جملہ ہے پروفیسر صاحب قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال شخص تھے، یہ بھی ہے۔ آگے لفظ ہے عرض مدعا، یعنی مقصد کی بات۔ پبلشر صاحب کا عرض مدعا سن کر مرزا صاحب ہوشیار ہو گئے، یہ کتاب میں بھی اس کا تذکرہ ہے سبق میں۔ اور اگلا ہے جملہ میرا عرض مدعا صرف اتنا ہے کہ مجھے بھی اسکول کی ہاکی یا کرکٹ ٹیم میں شامل کیا جائے۔ آپ ایک ٹیم کا لکھ سکتے ہیں، ہاکی ٹیم میں شامل کیا جائے۔ اگلا لفظ ہے متبسم، زیر لب مسکرانا، مسکرا دینا، زیر لب مسکراہٹ۔ اپنے بیٹے کی حاضر جوابی پر والد صاحب بھی متبسم ہو گئے۔ یا پھر ایک اور جملہ اکرم صاحب کی باتیں سن کر سب حاضرین متبسم ہو گئے۔ متبسم اصل میں ہلکی سی مسکراہٹ کو کہتے ہیں جس میں ہونٹوں کی حرکت مختصر سی ظاہر ہو، یعنی کھل کھلا کر ہنسنے کو نہیں کہتے متبسم۔ اگلا لفظ ہے راشا، راشا، رے کے اوپر زبر آئے گی، راشا، یعنی ایک ایسی بیماری جس سے خود بخود ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ لرزہ بھی کہتے ہیں اس کو، اور تھر تھراہٹ بھی کہتے ہیں۔ جسم کا کپ کپانا، ہاتھوں کا کپ کپانا کہ کام ہی نہ ہو سکے، مسلسل ہاتھ کپ کپاتے رہیں، اور عام طور پر یہ بیماری بڑھاپے میں ہوتی ہے۔ راشا کے مرض کی وجہ سے مرزا غالب کو لکھنے میں کافی تکلیف ہوتی تھی۔ اب اسی طرح اگلا جملہ اس کے ابا جان 2 سال سے راشا کے مریض ہیں، یعنی کپ کپی ان پر طاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے آخری جامع العلوم، یعنی بہت سے علوم کا ایک مجموعہ۔ وہ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے اور ایک کتاب بھی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر یہ کتاب کے معنوں میں لیا جاتا ہے یہ لفظ جامع العلوم، یعنی بہت سے علوم کا جس میں ذخیرہ ہو۔ انسائکلوپیڈیا بھی کہتے ہیں اسے، جامع العلوم کو۔ مرزا صاحب ایک جامع العلوم شخصیت تھے، تو مرزا صاحب واقعی ایک جامع العلوم، یعنی بہت سے علوم، بہت سے موضوعات پر ان کی سیر حاصل ایک معلومات تھیں۔ اسی طرح اگلا ہے پروفیسر حمید اللہ صاحب جیسی جامع العلوم شخصیت سے کچھ سیکھنا میرے لیے باعث فخر ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اس طرح ہم نے آج یہ مشقی سوالات کرنے کی کوشش کی، ان کو سمجھا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔